السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لا احسانہ و شکر لہ علی توفیقہ و امتنانہ و اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم لسانی و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ داعی رضوانی۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن مجید کے اندر جو الا کا لفظ آتا ہے وہاں پہ آگے تنبیہ ہوتی ہے، خبردار خبردار، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر یا تو تیرے لیے بہت فلاح ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی فلاح ہے، یا پھر تیرے لیے بڑی ہی ہلاکت ہے تیرے لیے۔ جیسے کہ اور دیکھیں گے کہ ہمارے ٹرانسفارمرز کے نیچے ایک کھوپڑی بنا کے ریڈ کلر کا خبردار لکھا ہوتا ہے کہ اس سے اوپر نہیں جانا، نہیں تو یہ تیری کھوپڑی نا اس کھوپڑی جیسی ہی بن جائے گی، سڑ کے تم جو نا بالکل ہلاک ہو جاؤ گے۔ 11,000 وولٹ کا وہ کرنٹ جو چل رہا ہوتا ہے بندے کی چمڑی کو ادھیڑ دیتا ہے۔ تو وہاں پہ اللہ کہتے ہیں بذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اس میں تیرے دلوں کا سکون ہے۔ خاص طور پہ آج کل کے معاشرے میں جہاں خوف ہر طرف ہے، رزق کا خوف، اولاد کے ضائع ہونے کا خوف، فتنوں کا نزول ہے، اور اس فتنوں کے نزول سے بچنے کے لیے سوائے ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر اور اللہ کی مدد، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب فتنوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ وہ ظالموں کے ہی اوپر فتنوں کا نزول ہوگا۔ اس میں برا اور اچھا، نیک اور بد، ہر بندہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالموں کی چھتیں گیلی ہو جائیں اور تو کیونکہ نیک بہت زیادہ، تیری چھت ہو نہ وہ نہ گیلی نہ ہو۔ بارش پھر ہر جگہ جاتی ہے، سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، ہر جگہ گھسے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا يُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جان لو، اللہ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا، اللہ سخت سزا والا ہے۔ جب اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا پڑتا ہے نا تو پھر ہر بندہ اس کوڑے کے زد میں آتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے ظالموں کے اوپر ہی وہ فتنوں کا نزول ہوگا۔ ہاں، علیحدہ بات یہ ہے کہ تمہاری آخرت جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر پھر تمہارا حساب ہوگا۔ ظالموں کے لیے کچھ اور پیرامیٹرز ہوں گے اور نیکوکاروں کے لیے کچھ اور پیرامیٹرز ہوں گے۔ لیکن ایک سوال تم سے ضرور پوچھا جائے گا، ہم تھوڑا سا اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک سوال تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ جب یہ فتنوں کا نزول ہوا تو تم نے لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دی، دعویٰ کیا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ سورۃ العصر کے لحاظ سے جب تک ہم دعویٰ نہیں کریں گے جنت کا ٹکٹ نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے نا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ٹھیک ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورت ان کا بعض کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین، ان کا تعلق کافروں کے لیے سخت ہوتا ہے اور اپنے مومن بردوں بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی زیادہ نرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ٹھیک ہے، یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں آتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، جن کے اوپر اللہ کا رحم ہوگا۔
ٹھیک ہے. تو اللہ کا رحم جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کے بندوں کے اوپر ہوتا ہے، عباد الرحمن کے اوپر ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، پلسرات کے اوپر بھی ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھا دنیا میں، ان کو یاد کرتے رہے. تو اللہ کیسے بھول جائے جب انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا، اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے نا، اپنے ساتھ رکھا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پایا. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مومن مرد اور مومن عورتوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نو، ایسا نہیں ہوتا. فنس اللہ فنسیہم، تم بھلاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں بھلائے گا. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو اللہ کی طرف چاہے چلتے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری طرف دوڑ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، کہ وہ مثال ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. واٹس دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ تو ڈفرنس یہ بتایا گیا، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں تو زندہ ہے. ٹھیک ہے، اور جو یاد نہیں کرتے وہ مردہ ہے. ٹھیک ہے، مردہ ہے. اب یہ دیکھیں آپ، اصل میں اس کے پیچھے چلے جائیں. ٹھیک ہے نا، پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک آپ کا جسد ہے، جسد کے اندر روح ہے، اور جب روح 4 مہینے کا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام روح کو پھونکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ روح کیا کرتی ہے؟ وہ روح جو ہے نا انسان کے اندر حرکت پیدا کرتی ہے. اور جب اس روح کا اخراج ہو جاتا ہے، وہ روح دوبارہ نکل جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے نکل جاتی ہے، نیند میں نکلتی ہے، واپس آ جاتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم یتفکرون. اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے جب تمہارے اوپر موت وارد کر دیتا ہے، اور نیند کے اندر بھی. جب تم نیند میں ہو تو ویسے بھی ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ بسمک اللہم اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا میں سو رہا ہوں، مر رہا ہوں. یہ روح نکل جائے گی، تو چاہے گا تو یہ روح واپس آ جائے گی، تو چاہے گا تو یہ روح واپس فیمسک اللہ، اللہ روکے رکھتے ہیں، وہ روح کو واپس نہیں بھجواتے. جس کے اوپر موت کی گھڑی اور اس کا وقت تعین تھا اور وہ پورا ہو چکا ہے، تو وہ روح واپس نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو جب یہ روح نکلتی ہے اس جسم کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ جسم جو ہے نا پھر مر جاتا ہے، یہ حرکت ہی نہیں کرتا. اب روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جسم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. ٹھیک ہے نا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، سلالت میں سلالہ اور تین، سلالہ کہتے ہیں بدبودار گندی سی مٹی. تین وہ مٹی جس کو پکایا جائے تو وہ تھوڑی سی جو جس میں کھڑک پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، میں بات کر رہا تھا، تو وہ اس کے بعد جو ہے اس کی غذا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر رکھی. آپ دیکھیں ہماری جو جسد کی غذا ساری کی ساری مٹی سے ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ زمین سے ہی آتی ہے. جتنی بھی غذا ہے، پانی ہے، وہ ہمیں جو ہے نا نیچے مٹی سے ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، زمین کے اندر سے ہی ملتا ہے. اور روح کیونکہ آسمان سے پھونکی جاتی ہے، تو روح کی غذا بھی کہاں سے ملے گی آج کے؟ تو وہی کہاں سے آئی تھی؟ وہی کہاں سے آئی تھی؟ آسمان سے. جب وہی آسمان سے آئی تھی تو وہی ہی بیسیکلی روح کی غذا ہے. تو روح آسمان سے، تو اس کی غذا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی. اوکے، تو جب روح کو اس کی غذا ہی نہیں دو گے تو جسم آپ کا حرکت نہیں کرے گا. جسم آپ کا حرکت نہیں کرے گا، بیمار پڑ جائے گا، حرکت نہیں کرے گا، اینڈ الٹیمیٹلی وہ مر جاتا ہے. جب تم نے روح کا گلا ہی گھونٹ دیا اور اپنے جسد کے ساتھ تم پھر رہے ہو، تو گویا کہ تم اللہ کے ہاں تو مردہ ہو. اور مردہ جو جسم جو ہے نا، مردہ جو روح ہوتی ہے نا، وہ گندی روح ہوتی ہے. وہ آسمان کی طرف جب اوپر کو جاتی ہے، ٹھیک ہے،
تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مثال بھی ایسی دی کہ ایک سوئی کے جو اس کو جو ہوتا ہے نا سوراخ، اس میں دھاگا گزار کے دیکھا ہو، اگر تم وہ سوئی کے سوراخ میں سوئی کے سوراخ میں تم اونٹ، یالج الجمل کہتے ہیں اونٹ کو، جو سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے اندر تم وہ اونٹ کو گزار کے دکھا دو، اگر تو وہ اونٹ گزار کے دکھا دو تو ایسی گندی روح کو ہم اجازت دیں گے کہ یہ آسمان کے جو ہے نا دروازے کھول کے اوپر کی طرف بڑھے۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہارے لیے اس دھاگے کو گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے، چہ جایا کہ اونٹ تم اس سوئی کے ناکے میں سے گزارو۔ یہ مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے کہ دس از ناممکن، ناٹ پاسبل ایٹ آل، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ روح وہاں سے گرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور زمین کے سات زمین ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اور اس کی مثل 7 زمینیں بھی بنائی۔ تو 7 زمینوں کے نیچے ایک سجین کا مقام ہے، گندا مقام ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کو جو ہے نا گرایا جاتا ہے۔ الیہ یصعد کلمۃ طیب وعمل الصالح یرفع والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ جو روح پاکیزہ ہوتی ہے، نیک عمل والی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی ہوتی ہے، وہ کس طرف جاتی ہے؟ الیہ یصعد کلمۃ الطیب وعمل الصالح یرفع، تو نیک عمل، طیب عمل، یہ اوپر کو جاتے ہیں، یہ اوپر کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو بری عمل کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے شدید عذاب ہے، وہ سجین کے اندر اس کو پھینکا جاتا ہے۔ وہ مکر اولئک یبور، اور ان کا مکر ان کو لے ڈوبے گا، ان کو ہلاک کر دے گا۔ تو نیک اور طیب روح، ٹھیک ہے، یہی اوپر جائے گی، گندی روح اوپر نہیں جاتی۔ اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کی خوراک کے ساتھ۔ اور اس کا خوراک کیا ہے؟ خوراک کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر۔ والذاکرین اللہ والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، وہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، طیب مرد اور طیب عورتیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مغفرت اور جنت کے بالا خانے اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور جنت کی نعمتیں، یہ ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو اس ذکر کے بارے میں کیسے ہم ذکر کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیسے یاد کیا جائے؟ ایسے ہی یاد کیا جائے جیسے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یا وہ ذکر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شایان شان ہے، اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔